اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کوئسچنز پہلے موجود ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کتے کے ذریعے شکار کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے؟ جیسے بعض لوگ کتوں کے ذریعے خرگوش وغیرہ پکڑتے ہیں یا ہرن وغیرہ پکڑتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کتا معلم ہو۔ معلم کا مطلب اس کو سکھایا گیا ہو، تربیت یافتہ ہو۔ اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جب اس کو چھوڑا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کتا سیدھا شکار کی طرف جائے، کہیں دائیں بائیں نہ جائے کہ پہلے کہیں اور چلا گیا پھر شکار کی طرف جا رہا ہے تو وہ غلط ہوگا۔ سیدھا شکار کی طرف جائے۔ پھر چوتھا یہ کہ جب وہ شکار کو پکڑے تو اس میں سے کچھ کھائے نہیں، کہ اگر وہ کھائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہے اور وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ بس یہ چند شرطیں ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ قریب جاتے ہیں، جیسے اس نے شکار پکڑ لیا، آپ قریب گئے، اگر وہ شکار زندہ ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر لیں، اور بالفرض اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ شکار مر چکا ہے تو پھر بھی وہ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک کویسچن یہ ہوا کہ یہ جو مطلقاً شکار ہوتا ہے، مچھلی کا شکار کر لیا یا مرغابی وغیرہ مارتے ہیں، ان چیزوں کے شکار کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارا مذہب اسلام شوقیہ شکار کو تو منع کرتا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے ہم شکار کریں، کیونکہ جانوروں کے بھی آپس میں جذباتی تعلقات ہوتے ہیں، میل فیمیل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ماں ہے جو بچوں کو پال رہی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے مرغابی ہے مثال کے طور پہ، آپ ماں کو مار دیں تو بچے خود بخود مر جائیں گے۔ تو یہ شریعت نے شوقیہ شکار کو منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر مقصود ہو، کوئی صحیح مقصد ہو تو پھر جائز ہے۔ صحیح مقاصد کئی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کھانے پینے کے لیے شکار کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب مطلب واقعی کھانا پینا ہی مقصود ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلو یار کھا لیں گے، ویسے ہی آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، یعنی بس اصل تو مقصود شوق پورا کرنا ہے، کھانا پینا مقصود نہیں ہے۔ اصل ہو کھانا پینا مقصود ہو تو پھر یہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو ہدیۃً دینا ہے، یا آپ نے پکڑا اس کو بیچنا مقصود ہے۔ اسی طرح بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے شکار کی پرمیشن ہو اور ان کی کھال مفید ہوتی ہے تو کھال کے حصول کے لیے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو باعث ضرر ہوتے ہیں، کھیتوں کو آ کے خراب کر دیتے ہیں، یا اور مطلب انسانی جان کو یا بچوں کو خطرہ ہوتا ہے، تو پھر ان کا شکار کرنا، ان کو ہلاک کرنا، یہ شرعاً جائز ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کسی جائز مقصد کے لیے شکار کرنے کی بالکل اجازت ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ایک آیت عرض کی تھی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا اس شکار کے ذریعے بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مقصود صحیح ہونا چاہیے تاکہ بغیر کسی وجہ کے کسی مخلوق کو ہلاک کرنا یا اسے ضرر پہنچانا لازم نہ آئے۔ ایک یہ کویسچن ہم سے ہوا کہ کسی کا راز ظاہر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، راز اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں، یہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کو پوشیدہ رکھنا مقصود ہوتا ہے، یہ ہے راز۔ اب ایک نے دوسرے کو ایک بات بتائی اور وہ چاہتا یہ ہے، چاہے صراحتاً کہہ دے کہ دیکھو یار یہ بات کسی کو نہیں کہنا، اور یا دلالتاً ہو۔ دلالتاً کا مطلب وہ چپ کے آپ کو بات کہہ رہا ہے، کوئی اور آتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے، وہ صرف آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے، اعتماد کر کے بتا رہا ہے۔ تو جب ایسا کوئی آپ کے پاس راز آ جائے جس کو کوئی شخص کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو سمجھ لیں وہ آپ کے پاس اس کی ایک امانت ہے، اور امانت کو پھر اس میں خیانت کرنا گناہ ہوتا ہے، لہٰذا پھر وہ راز ظاہر کرنا آپ کو گناہ گار کروا دے گا۔ لیکن اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ پیٹ کے ہلکے ہیں تو وہ راز سنیں ہی نہیں، بہت بہتر ہے، کیونکہ لیکن یہ تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً خواتین میں،
کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کی انتہائی ہلکی ہیں، اور جب کوئی کسی کا راز پتہ چل جائے تو پیٹ میں گولے اٹھتے رہتے ہیں، اور جب تک کہ وہ گولہ باہر نہیں نکل جاتا انہیں سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ تو جب اتنی کچی طبیعت ہے، لاابالی پن ہے، اور آپ پہلے بھی بارہا تجربات کر چکی ہیں کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے، تو پھر کسی کا راز سننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر اس کی حفاظت نہیں ہو سکے گی اور گناہ گار ہوں گے۔ دوسری بات ہے، اگر آپ پکے ہیں کسی کے راز کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ نفس راز کیا ہے۔ اگر تو کوئی ایسی چیز بتاتا ہے کہ اگر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تو مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ایسی چیز کو ظاہر کرنا شرعاً جائز ہے، جبکہ اپنی ذات کو یا کسی اور طریقے کسی اور چیز کو آپ کے متعلقین میں سے کسی کو جان یا مال کا خطرہ نہ ہو، یعنی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص سے بڑا دھوکے باز ہے، وہ چپکے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں تو بڑا دھوکے دیتا ہوں، میں نے یوں کیا ہے، میں نے اس طرح فراڈ کیا، اس طرح کیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے راز ظاہر نہ کریں تو بیچارہ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے مال کھا جائے گا اور ان کی جانوں کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر یہ ہمارے لیے جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہے کہ اس کے راز کو ظاہر کیا جائے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم راز کی حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن جب ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب تو تیرا راز ظاہر کر کے تیری عزت خراب کروں گا۔ یہ میاں بیوی میں بھی خاص طور پر ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ایک دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں، لیکن جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو سوچتے ہیں کہ اب تو اس کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سامنے والے کو ذلیل کیا جائے، شرمندہ کیا جائے، تو وہ ایک دوسرے کے راز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اعتماد کر کے ہی کوئی چیز بتائی گئی ہے، چاہے ناراضگی ہو جائے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، لہٰذا جو راز ہے اس کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی کے راز کو ظاہر کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رازوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر ہم کسی کی کوئی پوشیدہ بات حاصل کر لیتے ہیں، کوئی اس کا ویک پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، کوئی راز کی بات ہمارے پاس آتی ہے، تو پھر ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں اس پہ غالب آ چکا ہوں، اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، میں جب چاہوں اس کو بلیک میل کروں یا پھر اس کو ذلیل کر دوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے بھی کسی کو لگا سکتا ہے، اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کرنے گئیں، جب وہ مدینہ شریف میں تھے وہ لوگ تو ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو وہیں دفنا دیا گیا۔ خاتون جس قافلے میں تھی اس کی واپسی مکہ شریف سے تھی، لہٰذا یہ بھی قافلے کے ساتھ مکہ گئیں، لیکن انہوں نے عمرہ نہ کیا کیونکہ وہ عدت میں تھی۔ اب کیا انہیں دم دینا ہوگا؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی تھی لیکن شوہر نے کسی کام کو کہہ دیا، اب وہ کام ایسا ہے جو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، تو اب عورت کیا کرے؟ کیا وہ پہلے شوہر کا حکم مانے یا نماز پڑھے جبکہ وقت نماز بھی تنگ نہ ہو؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا تو پٹی وغیرہ باندھ کر پھر اس جگہ کا مسح کیا اور باقی وضو کر کے نماز ادا کر لی۔ نماز کے بعد دیکھا کہ پٹی پر خون لگا ہوا تھا، اب وضو اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے، کیا وہ فضیلت تب بھی حاصل ہوگی جب پوری صورت نہ پڑھی جائے بلکہ کچھ حصہ پڑھا جائے؟ ٹھیک ہے اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ جی میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے۔ جی جی فرمائیے، سوال ہی کریں گے آپ۔ مفتی صاحب پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو لڑکوں کو منع کرنا جائز ہے کہ آپ جو ہے نا خواتین سے بات نہ کیا کریں، یہ وہ یہ اور وہ، ٹھیک ہے اور دوسرا سوال سر میرا یہ کہ ہم خواتین سے اسٹڈی کے معاملے میں یونیورسٹی میں کس حد تک ہیلپ لے سکتے ہیں؟ کس سے؟ لڑکیوں سے؟ جی ہاں جی ہاں۔ ٹھیک ہے اور تیسرا سوال سر میرا یہ کہ آپ نے معاذ اللہ سنا معاذ اللہ کا کوئی یہ کہہ دے کہ قادیانی اس کے بارے میں کیا حکم لگے گا؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کا سوال۔ یہ سوال میرا یہ تھا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں تو اس کے حوالے سے کیا حکم لگے گا؟ اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ چلیے تو یہ ایک اور پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی۔ تو
راز کے بارے میں آپ کو ذکر کر رہے تھے کہ کسی کے بھی راز کو اس طرح ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ہمیں راز بتاتا نہیں ہے، کسی اور ذریعے سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، تو ایسے راز کی بھی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ بالکل یہ نہ سوچیں کہ میری چونکہ عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میری کوئی بدنامی کا خوف نہیں، تو میں کسی کو بھی چاہے اس کی عزت خراب کروں، اس کو بدنام کروں، بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات جب ہم کسی کی عزت کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھرے چوک میں ذلیل کر سکتا ہے، وہ عزت اور ذلت اسی کے دست قدرت میں ہے۔ بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا، وہ تو ذلیل نہ ہوا، کرنے والا خود مطلب ذلت کا شکار ہو گیا۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے۔ ایک کسی نے کویسچن کیا تھا کہ دوستی کا معیار شرع کیا ہے؟ شریعت کس سے ہمیں دوستی کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم جنس کے ساتھ ہی دوستی ہونی چاہیے، غیر ہم جنس کے ساتھ نہ ہو۔ مرد مرد کے ساتھ دوستی کرے، عورت عورت کے ساتھ دوستی کرے۔ اسی طریقے سے اگر مرد مرد سے دوستی کرے تو وہ دوستی باعث فتنہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ایک بڑی عمر کا شخص ہے، وہ کسی چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ دوستی کرے جو بے ریش لڑکا ہوتا ہے، جس کو امرد کہتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ باعث فتنہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کا معاملہ ہے کہ انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ دوستی اس کے ساتھ کریں کہ جس کی دوستی کی وجہ سے ہم کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوں، خراب عادت میں مبتلا نہ ہو جائیں، بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات دوستیاں بلکہ اکثر دوستی بہت زیادہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک پہلے مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ جواب کو کنٹینیو رکھیں گے اس مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ دوستی کا معیار شرع کیا ہے، یعنی شریعت کس سے دوستی کو جائز قرار دیتی ہے، کس سے نہیں۔ تو آپ کو بتایا کہ ایک تو ہم جنس کے ساتھ ہی دوستی ہونی چاہیے، مرد مرد کے ساتھ دوستی کرے، عورت عورت کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد اگر مرد سے دوستی کر رہا ہے تو باعث فتنہ کسی بھی لحاظ سے نہ ہو، گناہ میں انسان مبتلا نہ ہو، کسی اور خطرات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، جیسے بعضوں کی عادات یا ایکٹیویٹیز مطلب قابل گرفت ہوتی ہیں قانونی اعتبار سے یا کیسے، تو ایسوں کے ساتھ بھی دوستی مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ پھر جب کوئی گرفت کا موقع آتا ہے تو پھر دوسرا بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور بھی چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی جی، السلام علیکم وعلیکم مفتی السلام۔ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں، مجھے 2 سوال پوچھنے تھے۔ جی فرمائیں۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ اکثر بتاتے ہیں جیسے نماز میں اگر ہم بھول جائیں، جیسے 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے 3 پڑھی یا مطلب چوتھی میں ہے، تو آپ اکثر بتاتے ہیں کہ دل سے پوچھ لیں، تو مطلب ہر وقت تو خیالات آتے رہتے ہیں نماز میں مطلب شیطان کی طرف سے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دل سے ہم پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ مطلب مطلب دل کی طرف سے یہ جواب آیا ہے، یا شیطان بھی تو مطلب ہمیں غلط بتا سکتا ہے نا؟ تو اس میں رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ بہت بہت۔ جی میں انشاءاللہ اس کر دوں۔ اس کے علاوہ دوستی کے لیے ضروری ہے کہ نیک پرہیزگار کو حتی الامکان دوست بنائے۔ اگر نیک کوئی شخص مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے ایک طبیعت پر اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے دوستی کرو تو دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم دوستی کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ دوسرے کی شخصیات کے اثر، اس کے اخلاق کا، اس کے عادات و اطوار کا اثر ہماری طبیعت بھی قبول کر رہی ہوتی ہے، تو ویسے ہی ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ نفس اچھائی کو دیر میں قبول کرتا ہے، برائی کو تیزی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ یوں ہی اگر ماں باپ کا اپنی اولاد پر اختیار ہے، جیسے یہ میں نے لفظ اس لیے کہا کہ باہر کے ملکوں میں بعض اوقات اولاد خود مختار ہو جاتی ہے اور ماں باپ بیچارے بڑے مجبور محض ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک والدین کو اپنی اولاد پر اختیار حاصل ہے، ان کی دوستی پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ کسی اس طرح کے سے دوستی نہ کریں کہ جو ان کی شخصیت کو بگاڑ دے، کسی خطرے میں مبتلا کرے۔ ان تمام امور کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک کویسچن کیا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پر گئیں، پہلے مدینہ منورہ گئیں،
واپسی مکے سے تھی، مدینے میں شوہر کا انتقال ہوا، وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا۔ اب چونکہ مکے سے واپسی تھی تو خاتون نے سفر کر کے مکے تک تو وہ پہنچ گئیں، تو اب انہوں نے احرام نہیں باندھا کیونکہ عدت پوری کرنی تھی، تو کیا دم لازم ہوگا یا نہیں؟ تو بالکل دم لازم ہوگا، اور ہمارا مشورہ تو یہی ہوتا کہ اگر پہلے یہ معلوم کیا جاتا کہ جب مکے سے ہی فلائٹ ہے اور مکے آ گئی ہیں تو پھر عمرہ بھی کر لیا جائے، تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کو کوئی مستقل ٹھکانہ تو تھا نہیں کہ جس میں وہ عدت پوری کرتی، عدت تو انہوں نے گھر آ کے ہی پوری کرنی تھی، لیکن چلیں بہرحال اب وہ وہاں پر آ گئیں، کیونکہ حکم شرع تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے قریب ترین کوئی جگہ اگر ایسی ہو جہاں پر جا کے وہ عدت پوری کر سکے تو وہاں پوری کریں، ورنہ پھر جیسے وہاں کوئی نہیں ہے تو پاکستان ہی آنا تھا، تو اس میں عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال چونکہ وہ بغیر احرام کے میقات کو کراس کر گئی ہیں تو ان کو دم دینا ہوگا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کروانا یا کرنا، اگر وہ خود نہیں جا سکتی تو کسی کے ذریعے وہ پیسے بھیج دیں، وہ وہاں پر ان کی طرف سے قربانی کر دیں گے تو انشاءاللہ دم ادا ہو جائے گا، اور دم کے جانور کی تمام تر وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانوروں کی ہوتی ہیں، عمر کے لحاظ سے، عیب وغیرہ کے لحاظ سے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر شوہر کسی کام کا حکم دے اور نماز کا وقت بھی ہو چکا ہو تو پہلے کس کو پورا کیا جائے، جبکہ وقت میں کوئی تنگی بھی نہیں ہے، ابھی کافی وقت موجود ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ شوہر کا حکم پورا کر دیا جائے، لیکن اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، اگر تو شوہر کو جلدی نہیں ہے، کوئی ویسے ہی مطلب کہا بھی چلو تھوڑی دیر میں چائے بنا دینا، تو اب اگر نماز کا موڈ بن چکا ہے، خشوع و خضوع بھی حاضر ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب نماز کا موڈ ہو پھر آدمی کسی اور کام میں مشغول ہو جائے تو پھر دل اچاٹ سا ہو جاتا ہے اور پھر طبیعت مکمل طور پہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتی، تو اگر شوہر کے حکم میں کوئی جلدی نہیں ہے، اس کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں جبکہ دل بھی اس کی طرف مائل ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے، طبیعت پہ کنٹرول اچھا ہے، چاہے پہلے حکم پورا کر لیں نماز پڑھ لیں، طبیعت ایک جیسی رہے گی تو پھر شوہر کی بات پہلے مان لی جائے اور پھر نماز پڑھ لی جائے، اسی طرح ناراضگی کا خطرہ ہو تو پہلے نماز پڑھی جائے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی کام کچھ چیز کاٹ رہے ہوں، اچانک ہاتھ کٹ جائے، اس پہ پٹی باندھ لی، اب وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھی تو دیکھا اس پٹی پر خون آ چکا تھا، تو نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پہلے آپ نے ہونا ہی چاہیے کہ جب اس طرح خون وغیرہ نکل رہا ہو تو پہلے سے کوئی ایسا اہتمام کریں کہ دوران نماز بلڈ وغیرہ نہ نکلے، اور اگر رک نہ رہا ہو، آپ نے ہر طریقے سے کوشش کر لی، رک ہی نہیں رہا خون اور نماز کا وقت تنگ ہے، پھر تو حکم شرع یہی ہے کہ انسان پٹی باندھے اور نماز پڑھے، اب اس دوران اگر خون نکل آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلے اس طرح کا کوئی امتحان نہیں لیا، بس ایسی سطحی قسم کا خون صاف کیا، پٹی باندھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی، اب بلڈ نکلا تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ سب سے پہلے اسی طرح جب کوئی ایسی چیز جسم سے نکلے جو وضو کو توڑنے والی ہو، اس کو روکنے کا جہاں تک انسان کوئی ہیلہ اختیار کر سکتا ہے سب سے پہلے اس کو وہ کرنا واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر جیسے کریم لگا کر اور کچھ پہ ٹائٹ ٹیپ باندھ کر پھر اوپر پٹی باندھی جائے تو غالباً خون نہیں نکلے گا، یا برف وغیرہ پہلے لگا دی جائے تو خون کافی حد تک جم جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی کریم وغیرہ لگا کر اچھی طرح پٹی باندھ کر اور پھر نماز پڑھیں تو کم از کم دوران نماز تو نہ نکلتا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تو پھر وضو ٹوٹ چکا ہے، اور دوبارہ وضو کر کے پاک ہو کے وضو کر کے پھر نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر پہلے تمام تر اہتمام کر لیے تھے، اس کے باوجود بلڈ نکل رہا ہے تو پھر یہ ایک رخصت کی صورت بنے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کویسچن کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو کویسچن یہ کیا گیا کہ کیا یہ فضیلت پوری سورہ بقرہ کی ہے یا اس کا کچھ حصہ بھی پڑھ لیا جائے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں چونکہ حدیث میں سورہ بقرہ کا تذکرہ ہے اور سورہ بقرہ سورت کا اطلاق تمام اس میں موجود آیات پر ہوتا ہے کہ جو سورت کے اندر اس کے ضمن میں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا یہ فضیلت پوری سورہ بقرہ کی ہی ہوگی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی برکت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کا جتنا بھی حصہ پڑھیں گے وہ اپنی برکات ضرور رکھتا ہوگا،
لیکن جب کوئی فضیلت ذکر کر دی جائے تو پھر اس کو اس کے ظاہر پر ہی اولاً محمول کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. جیسے سورۃ الملک کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھتا رہے گا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. تو یہ پڑھنے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، سننے کی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ پڑھنے کے ساتھ اس کو مقید رکھا جائے. ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں نا بڑی ٹینشن میں پڑی ہوئی ہوں. یہ میرے میاں نا 40 دن سے ہو گئے میرے میاں فوت ہوئے، ابھی تک میں باہر نہیں گئی، لیکن ابھی میری بچی کی شادی ہے. جی تو وہ تنگ لڑکے والے تنگ کر رہے ہیں، کہتے کہ ابھی 2 ماہ پہلے ہو گئے نا، نکاح میرے میاں کا زندہ ہے جب کیا تھا، تو ابھی 2 ماہ ہو گئے. وہ کہتے ابھی اور ہم انتظار نہیں کر سکتے. تو اب میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں کیا کروں. وہ کہتے شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہے بچی کی، تو اب بتا دیں گناہ تو نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو پھر میں نہیں جاؤں گی. چلو وہ شادی ایسے گھر میں ادھر سعودیہ میں رہتی ہوں نا، میرا بیٹا وغیرہ بھی نہیں ہے، 5 بیٹیاں ہیں میری. اچھا. تو اب مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، میں باہر جانا نہیں چاہتی نا. اگر گناہ ہے یا نہیں ہے یہ آپ اچھی طرح مجھے بتا دیں گے تو آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی. جی آپ دیکھتے رہیے گا، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بالکل ذکر کرتے ہیں. ہاں جی. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آپ سے میرا کوشچن. جی بولیے. ہلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی، بولیں. جی گزارش یہ ہے کہ وہ میرے ایک جانے والے دوست ہیں، ان کی سسٹر جو ہے نا، انہوں نے تقریباً 20-25 سال پہلے شادی ہوئی تھی ان کی. تو وہ خاوند کی مرضی کے بغیر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ جاب وغیرہ کرنا چاہتی تھی ٹیچنگ کی. خاوند کی مرضی نہیں تھی تو انہوں نے زبردستی وہ ٹیچنگ کر لیا، جاب جو ہے. تو خاوند پھر ان سے ناراض ہو کے جو ہے نا وہ سعودی عرب چلے گئے. اب وہاں سے وہ تقریباً 20-25 سال وہاں رہے ہیں، بیچ میں کچھ چکر لگاتے رہے ہیں. پھر ان کے ایک بیٹا اور بیٹی ہوئے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا وہ خرچہ ورچہ بھی اتنا وہ نہیں بھیجتے تھے، کوئی تھوڑے بہت پیسے بھیجے، کبھی بھیجتے ہی نہیں، زیادہ نہیں بھیجے انہوں نے. جی. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پھر جو ہے نا ان کا بھی جوان بیٹا جو ہے نا اس کے پہلے آیا تو ان کو راضینامہ کرایا، آپس میں ٹھیک ٹھاک جو ہے نا ہو گئے ہیں. پھر 1 سال کے بعد ان کا جوان بیٹا تھا 25-26 سال کا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کا خاوند اس پر نہیں پہنچ سکا، سعودی عرب سے آنے میں تھوڑی دقت تھی. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ واپس آئے تو اس کی جو ہے نا وہ سسٹر جو میرے دوست کی وہ کہہ رہی ہے جی کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. تو یہ تو وہ اس نے کہا جی کہ میں تو آپ کے ساتھ رکھوں. بہت دفعہ کوئی 8-10 مرتبہ اس کے ساتھ راضی نامہ کرنے کے لیے ان کے گھر گیا، لیکن وہ عورت جو ہے نہیں مانی ہے. اب وہ بندہ جو کہتی ہے جی کہ میں کھلا لوں گی، وہ کہتا ہے میں کھلا نہیں دوں گا، آپ کو طلاق نہیں دینا چاہتا ہوں. تو وہ اس کے بعد جو دوبارہ جو ہے نا واپس سعودی عرب چلا گیا، آگے کہ مجھے اس کو طلاق نہ دینی پڑے. انہوں نے خلا کے ذریعہ جو ہے نا علیحدگی حاصل کر لی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے وہ بیٹے کا کوئی دوست تھا یا کوئی اور ان کا جاننے والا، تو اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی ہے. جبکہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں دینا چاہتا تھا طلاق، نہ ہی دے رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، بالکل عرض کریں گے. ایک انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے اندر جہاں کوئی ایجوکیشن ہو، تعلیم، وہاں پر کیا لڑکوں کو لڑکیوں سے بات چیت کرنے سے منع کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں بالکل کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا ہی چاہیے، بلکہ خود بلا ضرورت کسی سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو اس پر کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ جو اسلامی بینک ہوتے ہیں جی ان سے قرض لینا جائز ہے؟ سود میں تو شمار نہیں ہوتا. اور مکان کے لیے جی اور جبکہ ایک ایسا شخص قرض لے رہا ہو کہ اس کا ایک مکان موجود ہو اور اس سے انکم آ رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ ہی نہ ہو. جی اور کوئی قرض لینا اسلامی بینک سے جائز ہے، حلال ہے یا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ آپ کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ کیا یونیورسٹی میں جہاں لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھ رہی ہوں تو کیا لڑکوں کو منع کر سکتے ہیں کہ آپ لڑکیوں سے بات نہ کریں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل منع کر سکتے ہیں، بلکہ خود بلا ضرورت جن سے مخالف سے گفتگو کرنا مناسب نہیں. چاہے انسان اپنی طبیعت پہ کتنا ہی کنٹرول رکھتا ہو، بہرحال مطلب گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے. تو بلا ضرورت شدیدہ کے کلام نہ کیا جائے. ایک یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں لڑکیوں سے کس حد تک امداد لی جا سکتی ہے، یعنی پڑھائی وغیرہ کے سلسلے میں.
دیکھیں بالکل باپردہ طریقے سے اور اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہوئے اگر کوئی نوٹس وغیرہ لینے ہیں یا کوئی اور ضروری کام ہے تو بالکل وہ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تنہائی نہ ہو، سامنے ہو اور پھر کوئی مدد لے لی جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ نفس و شیطان میں فرق کیا ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وسوسہ نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ دیکھیں شیطان ایک باقاعدہ خارجی مخلوق ہے، یہ جن ہوتے ہیں جو مطلب کافر ہوتے ہیں، برے جن ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ پہلے میں لاسٹ کال لے لیتا ہوں پھر انشاءاللہ میں جوابات کی طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ بہن، اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا صاحب کہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا اور میں اور میرے شوہر عمرے پہ جا رہے ہیں، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایسی خاص وظائف یا کوئی تسبیحات یا کوئی قرآن پاک کی صورتیں ان کے لیے پڑھ کے وقت میں اللہ پاک کے حکم سے ان کو اجر اعلیٰ ملے۔ اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے 10 سال کا ہو گیا، وہ 11ویں سال میں لگا ہے، تو ہم اس کو اپنے ساتھ عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں، تو میں اس کو احرام کی حالت میں لے کے جاؤں اور مدینے میں سردی ہو تو اس کو بھی بالکل احرام کی وہی اس کے لیے سب چیزیں ہوں گی جیسے بڑوں کے لیے ہوں گی پابندیاں، یا اس کے لیے کچھ نرماہٹ ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کو جب میں طواف کرواؤں تو ابھی اس کو نماز اکیلے پڑھنی نہیں آتی، جیسے امام کے پیچھے تو وہ پڑھ سکتے ہیں فرض وغیرہ، تو نفل اس میں طواف کرواؤں گی تو اگر نفل پڑھنے پڑیں گے طواف کعبہ کے تو وہ ان کو الگ کیسے پڑھواؤں؟ ٹھیک ہے۔ اور بس جی بہت شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، تو دیکھیں شیطان ایک جن ہے باقاعدہ، یعنی جنات ہوتے ہیں جو باقاعدہ خارج میں ہوتے ہیں، جبکہ نفس کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے۔ لسان شرع میں یعنی شریعت کی زبان میں روح کو ہی نفس کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بگڑ جاتی ہے تو وہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان سے جب گناہ ہوتا ہے پھر اندر سے ملامت ہوتی ہے تو یہ نفس ملامت کرتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ مطیع و فرما بردار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے سلسلے میں مکمل طور پہ تعاون کرے تو اسی کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ نفس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ نفس سمجھ لیجئے کہ ہمارے باطن میں ہے اور شیطان خارج میں ہے، اور دونوں کا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اپنے نفوس پر غالب رہتے تھے تو ان کے نفس برا مشورہ نہیں دیتے ہیں، یہ عام لوگوں کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے۔ فرشتہ ساری زندگی اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا تھا، لیکن وہ میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دو آپ نے سمجھ لیا ان کی حقیقت۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، برا خیال آتا ہے، اگر اس میں جلد بازی ہو کہ جلدی کر لے تو سمجھ لیں وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر جلد بازی اس میں نہیں ہے تو یہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض نے اس کو الٹا کہا ہے کہ نفس جو ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، شیطان بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اگر کسی برے وسوسہ دل میں برا خیال آیا اور اندر سے خواہش یہ ہے کہ فوری طور پہ اس کو کر لیا جائے تو سمجھ لیں نفس کی طرف سے ہے ورنہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور یہ جب آپ بار بار غور و تفکر کریں گے، میں عرض کر دوں کہ جو دل میں خیالات آتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، طبیعت کی طرف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جب پاکیزہ خیال آتا ہے تو یہ رحمانی خیال ہوتا ہے، اگر برا خیال ہو تو نفس یا شیطان کی طرف سے ہوگا، اور اگر نہ برا ہے نہ کوئی نیکی کا خیال، ایسی بس مطلب مباح ہیں تو یہ طبیعت کا تقاضے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات اچھا خیال بھی نفس و شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ خیال کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نفس و شیطان کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت میں تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، اور فوراً دل میں خیال آیا کہ چھوڑو تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اس میں نہ وضو کرنا پڑے گا نہ کچھ، آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ تو اب یہ تسبیح پڑھنے کا خیال بھی ایک نیکی کا خیال ہے، لیکن چونکہ ایک بڑے مشقت بھرے جو عمل ہے اس کے مقابلے میں آیا ہے تو یہ بھی نفس کی طرف سے ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نفس و شیطان کے خیالات کی اطاعت نہ کریں، ان وساوس کو قبول نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو پاکیزہ خیالات فرشتہ ڈال رہا ہے انہیں قبول کیا جائے تو انشاءاللہ بہت برکت حاصل ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ رکعت تیسری ہے یا چوتھی ہے اور کسی بھی طرف دل مائل نہیں ہو رہا، تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پھر اپنے دل سے سوال کریں، پہلے تو اپنے دل سے سوال کر لیں
کہ یہ کون سی ہوگی، تیسری یا چوتھی۔ اب اگر دل گواہی دیتا ہے کہ تیسری ہے تو تیسری مان لیں، چوتھی ہے تو چوتھی مان لیں۔ اس پر یہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل نے ہی کہا ہے، شیطان نے نہیں کہا؟ دیکھیں یہ تو بہرحال اب آپ کو ایسا نہیں ہے کہ شیطان اگر دل میں وسوسہ ڈالے گا اور اس کو آپ نے قبول کیا تو کوئی کالک سی یا اندھیرا سا نظر آئے گا، اور اگر آپ کے واقعی آپ کے دل نے کہا ہے تو اجالا سا ہو جائے گا۔ اس کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے، بس آپ اپنے دل سے پوچھئے، یعنی اپنے آپ سے کویسچن کریں گویا کہ یہ کون سی رکعت ہوگی، اندر سے جو جواب آئے اس کو قبول کر لیں۔ شریعت نے چونکہ ہمیں اسے ہی قبول کرنے کا حکم دیا، اب یہ کسی کی طرف سے بھی ہو آپ کا شرعی تقاضا پورا ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کو دل کی گواہی ہی سمجھ کر آپ اگر 3 کی گواہی آتی ہے، یعنی دل آپ کا کہتا ہے 3 ہوئی ہوں گی تو ٹھیک ہے 3، اور 4 ہیں تو 4، آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک ہی بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر کا وصال ہوا غالباً 40 دن ہوئے ہیں، اور ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا، اب شاید باقی رسومات اور رخصتی وغیرہ کا معاملہ ہے، تو بچی کے سسرال والے بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں کہ بس ہمیں تو فوراً کرنا ہے، تو یہ کہتی ہے میں بڑی ٹینشن میں ہوں، اگر عدت چھوڑ کر ان تقریبات میں شرکت کرنا مجھے گناہگار کرے تو میں رکتی ہوں، ورنہ میں چلی جاؤں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حکم شرع تو یہی ہے کہ آپ 4 ماہ 10 دن تک بغیر کسی حاجت شدیدہ کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، نکلیں گی تو گناہگار ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا گھر میں ٹھہرنے کا حکم ہے، نکلیں گی تو گناہ ہوگا۔ لیکن اب صورتحال اگر یہ ہے کہ وہ اتنے بے حس، معذرت کے ساتھ کہ میں ان کو یہ بے حسی کا لفظ کہہ رہا ہوں، لیکن بڑی بری بات ہے کہ ایک بیوہ خاتون شوہر کے انتقال کا صدمہ اسے ہو، اور پھر وہ شادی کے اوپر اصرار کریں، رخصتی کے اوپر، اور جلد بازی کریں کہ وہ اپنی عدت خراب کریں، بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں نہیں گئی تو میری بیٹی کی آئندہ زندگی پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کو کینسل کر دیں، نکاح ہی ختم کر دیں، اس قسم کے اگر آپ کو واقعی ایسے خطرات محسوس ہوں تو پھر بقدر ضرورت آپ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، بقدر ضرورت۔ اب مجبوری ہے آپ کی نکل جائیں، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہو اور اسے کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہو تو جتنی باہر نکلنے کی ضرورت ہو اتنی وہ باہر نکل سکتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اگر زمینیں ہیں، کوئی شوہر کا انتقال ہو گیا اور زمین پہ مزارع وغیرہ کام کر رہے ہیں، اب اگر وہ بیوہ نکل کر ان کی دیکھ بھال نہ کرے تو وہ شدید نقصان پہنچا دیں گے، چوری کر لیں گے، فصلیں بیچ دیں گے، تو وہاں پر وہ جا کر ان کی نگرانی دن میں کر سکتی ہیں اور پھر واپس آ جائیں۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں اگر آپ جائیں گی گھر سے باہر قدم نکالیں گی تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عدت ختم ہو گئی، عدت ختم نہیں ہوگی، یہ دوران عدت باہر نکلنا ہے۔ آپ اگر بامر مجبوری جو میں نے صورت بتائی اگر آپ نکل گئیں تقریبات وغیرہ میں شرکت کر کے، پھر واپس آپ کو عدت پوری کرنی ہی ہے، لیکن جتنے دن آپ باہر نکلے وہ عدت میں ہی کاؤنٹ ہوں گے، یہ نہیں کہ ان کو نکال کر آپ آگے 4 ماہ 10 دن کو پورا کریں، وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ اب اگر آپ شرعی مجبوری ہے آپ کی، نقصان سے بچنے کا آپ کو آپ کا قصد و ارادہ ہے اور نقصان نہ جائیں تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو آپ بالکل گناہ گار نہیں ہیں، اب گناہ اور وبال بچی کے سسرال والوں پر ہے۔ اور اگر ایسی کوئی شرعی سخت مجبوری نہیں ہے تو پھر اگر آپ نکلیں گے تو گناہ پھر آپ پر ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بڑا لمبا کویسچن کر ڈالا تھا، بس آسان سی بات یہ ہے کہ عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر خلع لے کر کسی اور شخص سے نکاح کر لیا، جبکہ کوئی اتنی بڑی معقول وجہ بھی نہ تھی، راضی نامے 20 دفعہ ہو چکے ہیں، پھر وہ عورت ناراض ہو کر اس نے صرف جاب کی اجازت نہ ملنے پر یہ ناراضگی تھی تو اس عورت نے خلع لے کر نکاح کر لیا ہے، کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ نے جو صورت بیان کی ہے اس میں یہ خلع نافذ نہیں ہوگا ون سائیڈڈ، یہ عورت ابھی بھی اپنے سابقہ شوہر کی منکوحہ ہیں، یہ دوسرا نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح کرنا بھی غلط اور ساتھ رہنا بھی غلط۔ اگر وہ بہن سن رہی ہیں تو فوراً سے پیشتر واپس جانا ہوگا۔ اسلامی بینک سے انہوں نے قرض کے بارے میں بہن نے کویسچن کیا، اگر ایک شخص کے پاس پہلے سے مکان موجود ہے تو پھر بلا ضرورت شرعیہ کسی سے بھی قرض لینا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ سوال کرنے میں آتا ہے اور بلا ضرورت سوال کرنا منع ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ سسر کا انتقال ہو گیا، ان کو کیا پڑھ کر بخشیں؟ اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو عمرہ کریں ان کے لیے، وہاں پہ کعبۃ اللہ کے پاس دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب کا ثواب انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کا 11 سالہ بیٹا ہے، یہ ابھی نابالغ ہے، اس کے لیے احرام کی پابندی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے چادریں پہنا دیں، چاہیے نیت نہ کریں، اندر وہ لباس وغیرہ بھی پہن کر رکھیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اور آپ نے فرمایا بچے کو نماز پڑھنی نہیں آتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو،
اور جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے بہت کوتاہی کی، بچے کو تو 7ویں برس میں سب کچھ آ جانا چاہیے تھا، تو اس کو فوراً سکھائیں۔ وہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا بچہ ہے شرعی لحاظ سے، تو اس لیے اس کو فوراً نماز سکھائیں۔ لیکن بہرحال اگر ابھی بھی اس کو نماز نہیں آتی تو وہ اگر طواف کے نوافل نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے، اس پر وہ چیز واجب نہیں ہوگی۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اجازت طلب کریں گے۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، یہاں پر آپ میل کر دیں، یا پھر میرے اپنے ای میل ایڈریس پر مفتی اکمل QTV2 والے ایڈریس کے اوپر آپ بھیجیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی آپ کو جواب دیں، دیر ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیا کریں۔ میں بار بار اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اتنے واٹس ایپس آتے ہیں، اتنی میسیجز، پھر کالز اور پھر میلز کا ایک انبوہ کثیر ہے، اور جتنے بھی آپ جواب دے لیں، ایک ایک میل کے اندر 4 4 6 6 7 7 کویسچنز ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ سب کا جواب دیں۔ دیتے سب کا جواب میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو دیر ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی طور پہ پڑوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔